اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پتہ ہے سبق کتوں پڑھنا؟ اچھا تسی بھی دسو، ہاتھ رکھ کے پتہ لگے۔ اینو کوئی نہیں پتہ، این کہانی نہیں ہے، نہیں تو مینوں پتہ بھی نہیں پتہ۔ باب حدیث الافک۔ اگر بابن پڑھو گے تو کہو گے حدیث الافک، فی ہے حدیث الافک، اس باب میں افک والی حدیث ہے، واقعہ افک ہے۔ اور اگر بابو پڑھو پھر بابو حدیث الافک، حدیث افک کا باب۔ کہتے ہیں افک اور افک بمنزلۃ نجس و نجس ایک ہی معنی ہے۔ جس طرح افک کو افک پڑھ سکتے ہیں، نجس کو نجس پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے افکہم و افکہم و آفاکہم، افکہم بھی کہہ لیندے نے، افک بھی، افک بھی، افک بھی۔ فاد فتنہ نجس، 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 جیم دے سکون نال نجس، جیم دے سکون نال نجس یا نجس، یہ چاروں طرح، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ افک کو بھی افک، افک اور افک۔ اس کا معنی ہوتا ہے بہتان، بہتان، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے، وہاں لفظ آفق، افکہم بھی پڑھا گیا، آفاکہم بھی پڑھا گیا ہے۔ اوندھا کر دینا، کسی بات کو الٹا کر دینا، یہ افک کا معنی ہے۔ کسی بات کو انا یؤفکون، کدھر یہ اوندھے کیے جاتے ہیں، الٹائے جاتے ہیں۔ گویا بات جو ہونی چاہیے تھی بالکل اس کے الٹ بات کر دی گئی، اس کو افک کہتے ہیں۔ یہ خالص بہتان۔ چاہیے تھا کہ زوجہ مطہرہ کی بیان کی جاتی پاکیزگی، اس کی بجائے اس پہ الزام لگا دیا، تو یہ بالکل معاملہ الٹ ہو گیا۔ قال حدثنا، پڑھو۔ مسیب، او نہیں ہے گا وَكُلُّهُمْ، یہ الف قالو دایا۔ من بعضین وَأَثْبَتُ لَهُ اخْتِصَاصًا، لَهُ اخْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثٌ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ قَالُوا قَالَتْ عَائِشَةُ، ہاں عائشہ تا انی، قالت عائشہ تو کہ کون کڑی ہے تو؟ ہاں علیشہ بمبا کی، اچھا علیشہ نہ ہے،
تے بمباں چوں ہاں جی ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے صالح بن کیسان سے، وہ ابن شہاب سے، انہوں نے کہا ابن شہاب نے کہا ہمیں بیان کیا عروہ بن زبیر نے اور سعید بن مسیب نے اور علقمہ بن وقاص نے اور عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، یہ 4 استاد ہیں امام زہری کے اس روایت میں، وہ چاروں بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب کہا ان کے بارے میں اہل العفق کے بہتان باندھنے والوں نے جو کہا، یعنی وہ واقعہ بیان کر دیا حضرت عائشہ۔ زہری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي، اے زہری دا قول ہے، ان سب نے مجھے بیان کی اس کی حدیث کا کچھ حصہ، بھی کچھ حصہ ایک نے بیان کیتا، کچھ دوسرے نے، کوئی تیسرے نے، کوئی چوتھے نے، میں انہاں سارے دی روایت ملا کے ہوں دسن لگیا ہے، یہ مطلب ہے ان میں سے ہر ایک نے مجھے بیان کیا اس کی حدیث کا کچھ حصہ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ یاد رکھنے والا تھا ان کی حدیث کو، مطلب بعض نے زیادہ تفصیل نال بیان کیتا، بعض نے کٹ، وَأَثْبَتُ لَهُ اختصاصاً، بعض ان میں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے اس کی حدیث کو، وَأَثْبَتُ لَهُ اختصاصاً، اور زیادہ ثابت کرنے والا ہے اس کو بیان میں، اثبت لہ اختصاصاً، زیادہ صحیح بیان کرنے والا، زیادہ صحیح، زیادہ ثابت، اختصاصاً بیان کرنا، یعنی بعض دا بیان زیادہ اچھا ہے تے بعض نے یا زیادہ کیتا ہے۔ وَقَدْ وَعِيتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، ویسے مجھے یاد ہے ان میں سے ہر آدمی سے وہ حدیث جو اس نے مجھے بیان کی حضرت عائشہ سے، کیا مطلب مینو کلے کلے دی حدیث بھی یاد ہے، پھر اینے آل بیان کیتا سی، اینے آ یہ نہیں کہ مینو یاد نہیں، ویسے میں سارے دی حدیث کٹھی کیتی ہے۔ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، اور ان کی حدیث ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، مطلب ہے کوئی خلاف نہیں کسی دے، کوئی بھی الٹ گل ہوئے، صرف لفظاں دا فرق ماڑا موٹا ہوئے گا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، اگرچہ ان میں سے کوئی ایک زیادہ یاد رکھنے والا ہے دوسرے سے، کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا، ان سب نے کہا، یہ چارہ نے کیا، ایک کون کہہ رہا ہے؟ زہری۔ قالت عائشہ، تو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول جب ارادہ کرتے تھے کسی سفر کا، اقرا بین ازواجہ، اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے تھے، وَأَيَّتُهُنَّ، ایہن کر لو یا ایتہن کوئی فرق نہیں، خرج سہمها، ان میں سے جس کا قرعہ نکلتا، خرج بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ، تو اللہ کے رسول اس کو ساتھ لے کر جاتے، جدہ قرعہ نکلتا، یہ آپ دی عام عادت سے۔ عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ، فَأَقْرَا بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ، آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا ایک سفر میں، جنگی سفر میں، غزاہا، جس میں گئے، فخرج فیہا سہمی، تو اس میں میرا قرعہ نکلا، یعنی اس جنگ جڑا غزوہ مریسی ہے یا غزوہ بنی مستلق، ایک کوئی چیز ہے،
غزوہ بنی مستلق کے لکھے نا واہیہ غزوۃ المریسی، یہ جگہ دا نام رکھو تو غزوۃ المریسی، مریسی مقام کی جنگ، یہ جس قبیلے تے حملہ ہویا سی اس قبیلے دا نام رکھنا تے غزوۃ بنی المستلق، انہاں دا نام سی بنی مستلق۔ اس غزوے فخرج تو انہوں نے کوئی دسیا نہیں ہے گا، لیکن تاریخ نال پتہ چلا کہ اس غزوے دی گل ہے۔ فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بعد ما انزل الحجاب، بعد اس کے کہ پردے کے احکام اتر چکے تھے، پردے دے احکام اتر گئے سن، پہلے پردہ نہیں سی ہوندا لہذا پردہ نہیں سی کیتا جاندا، لیکن پھر پردے دے احکام آ گئے سن 5 ہجری یہ 5 دا ہی واقعہ ہے، اسی سال احکام اترے، اسی سال دا واقعہ ہے، گویا حجاب اترن تو تازہ تازہ بعد فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي حَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ، مجھے سوار کیا جاتا تھا حودج میں اور اتارا جاتا تھا اس میں۔ کی مطلب اگے یہ ہوندا سی کہ اونٹ بٹھاتا وہ اتر کے چلے گئیں اپنے خیمے ایویں جدو چڑھنا ہے تو اپنے خیمے چو چل کے آئیاں، جتھے سواری بیٹھی وہ تے بہ گئی، کیونکہ پردہ ضروری کوئی نہیں سی ادو۔ ہن ایک ہودج بنایا گیا سی جنہوں پالکی بھی کہہ لیندے نے ساڈی زبان او پالکی جڑی ہے نا او دے وچ او بیٹھ جاندیاں اپنے حجرے چی، حجرے دے وچ پالکی لیا کے رکھ دے، او حجرے چی او بہ جاندیاں پالکی چ، حجرہ ہویا یا خیمہ جڑی بھی چیز ہے اتھے، او پھر پالکی چک کے لے جا کے رکھ دے سی، پالکی اویں چک کے لے جا کے اونٹ سے رکھنی، انہوں اونٹ سے کس دینا انہوں تاکہ نظر نہ کسی نو آن۔ اے مطلب ہے ایویں سواری دے اتوں جدو اترنا ہوندا وہ پوری دی پوری پالکی چک کے لے جا کے خیمے چ رکھ دیں، وہ آپے وہ چلے جاندے، بعد اتر دیاں ہوتے باہر نکل دیاں ہوتے باہر۔ اے مطلب ہے احمل فی حودج و انزل فیہ، مجھے سوار کیا جاتا تھا حودج میں اور اتارا جاتا تھا حودج میں۔ فسرنا، ہم چلے، وعلیکم السلام، حتیٰ اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن غزوت ہی تلک، حتیٰ کہ جب آپ اپنے اس جنگ سے فارغ ہوئے، وہ قافلہ اور واپس لوٹے، قافلہ واپس اور نکلنے میں، دنونا من المدینہ قافلین، ہم واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب آ گئے، تھوڑا ہی فاصلہ سی مدینہ تو۔ آذن لیلۃ بالرحیل، ایک رات آپ نے اعلان کیا کوچ کا، اعلان کیتا بھی چلو بھئی تیار ہو جاؤ، اس اعلان تو کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد سفر شروع کر دے سی، ایک رات اعلان کیا کوچ کا۔ فقم تو میں اٹھ کھڑی ہوئی جب انہوں نے اعلان کیا کوچ کا، آذنوا بالرحیل، فمشیت، میں چلتی ہوئی گئی قضائے حاجت واسطے، حتیٰ کہ میں لشکر سے تجاوز کر گئی، مطلب جتھے تک خیمے لگے سی نا میں اس تو اگے ننگ گئی رات دے نیرے چ۔ فلما قضیت و شانی، جب میں نے اپنی حاجت پوری کی، یعنی میں فارغ ہوئی قضائے حاجت تو، اقبل تو الی رحلی، میں چلی اپنے خیمے کی طرف، جتھے میرا خیمہ سی میں ادھر نو چل پئی۔ فلمست صدری، میں نے اپنا سینہ ٹٹولا، کتے سینے تے ہاتھ لگیا نا میرا، فیضا عقد لی من جزع ظفار قد انقطع، تو پتہ چلا اس ازانو کہندے نے ازا مفاجاتیہ، ازا اچانک کسی چیز دا ہوئے گل بیان کرنی نا، اچانک او دے واسطے اچانک جنوں کہندے ہیں، تو اچانک پتہ چلا کہ میرا ایک ہار من جزع ظفارن، جو ظفار لکڑی کے منکوں سے بنا ہوا تھا،
جو ظفار اے لکڑی دا نا ہے، جزا منکے ਉਹਦੇ ਮਣਕੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ। میرا ایک ہار من جزا ظفارن، ظفار لکڑی کے منکوں سے بنا ہوا، قد انقطع وہ گر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹیا تے ڈگیا نا، اور دھاگا جڑا وچ پایا سی وہ ٹوٹیا تے تاں ہی ڈگیا، اس واسطے قد انقطع وہ ٹوٹ چکا ہے، یعنی ٹوٹ کے گر گیا۔ فرجاتو فراحلو نہیں کیا فرجاتو میں واپس گئی جتھے قضائے حاجت سی، فالتمستو اقدی میں نے وہاں اپنا ہار تلاش کیا، فحبسنی ابتغاؤہ مجھے روک لیا اس کی تلاش نے، ابتغاؤہ اس کی تلاش، وہ تلاش کردے کردے مینوں دیر ہو گئی، یہ مطلب ہے روک لیا مجھے دا مطلب ہی مینوں دیر ہو گئی۔ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونَ بِي، آئے وہ لوگ جو میرا پالان کستے تھے، جڑا نا اونٹنی دے ہوتے ہودج رکھ کے پلان رکھ کے پھر ہودج رکھ کے کسدے سی ہوتے تاکہ ڈگے نہ ہو۔ فَاحْتَمَلُوا ہودجی، انہوں نے میرا ہودج میری پالکی اٹھائی، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، انہوں نے اس کو رکھ دیا اس اونٹ پر جس پر میں سوار ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے انی فیہ کہ میں اس میں ہوں، وہ یہ سمجھتے سی کہ بیچی ہے ایشا، انہوں نے آ کے چپ کر کے چکی اور اپنی پالکی تے رکھ دی ہوتے۔ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ، ہاں ہو گیا، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، اس وقت عورتیں ہلکے جسم کی ہوتی تھیں، خفاف خفیفہ کی جمع ہلکے جسم والی۔ لم یحبلن، یہ چاہے یحبل نہ پڑھ لو، یحبل نہ پڑھ لو، یحبل نہ پڑھ لو، تین طرح پڑھ سکتے ہو۔ لم یحبلن وہ ابھی بوجھل نہیں ہوئی تھی، مطلب عورتاں اس دور چ ماڑا موٹا کھان پین لبدا سی تے جسم ہلکے ہوندے سن۔ لم یغشہن اللحم، ان پہ گوشت نہیں چڑھا ہوتا تھا، نہیں ڈھانپا ہوتا تھا ان کو گوشت نے، یعنی ان پہ گوشت نہیں چڑھا ہوتا تھا، بلکہ وہ ہلکے جسم دیا ہوندیاں سی۔ کیوں؟ انما یاکلن الالقۃ من الطعام، کہ وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی، بس تھوڑا جا میں کوئی چند برکیاں کھا لیں ہیں، اینا کی لبدا بھی اینا کی سی۔ اس واسطے وزن بہت ہی گھٹ ہوندا سی عورتاں دا۔ فلم یستنکر القوم خفۃ الہودج، تو ان لوگوں نے جنہوں نے چکیا پالکی نو، ان لوگوں نے پالکی کے ہلکا ہونے کو محسوس نہ کیا، انہوں نے، کیونکہ پالکی دا اپنا وزن بھی ہوندا ہے نا، وہ دا وزن بھی ہونا، پھر چکن والے بھی زیادہ، ایک تو 4 بندے چکتے سی تقریباً تاکہ ڈگے نہ ہو۔ اچھا وہ ہن جہی چیز 4 بندیاں نے چکنی وہ وزن لگتا ہی نہیں ہوندا، وہ یہی سمجھن گے بھی ٹھیک ہے وزن ہے لیکن چکیا 4 نے ہے۔ تو انہوں نے نہیں عجیب محسوس کیا، لم یستنکر القوم، نہیں عجیب محسوس کیا، نہیں اوپرا محسوس کیا ان لوگوں نے ہودج کے ہلکا ہونے کو، جب اٹھایا اور اس کو لادا، حملو ہو اس پہ لادا۔ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةِ السِّنِّ، میں ویسے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی تھی، جاریتاً لڑکی، حدیثۃ السن کم عمر، حدیثۃ السن یعنی میری عمر بھی ایڈی کوئی نہیں سی، تے کھان پین دا بھی ساڈا حساب تھوڑا بہت ہی ہوندا سی، اس واسطے وزن کوئی نہیں ساڈے چنا۔ فباس الجمل، پرانے زمانے چ وہ جڑا بچہ کھوچا دیندے عورتوں نوں، گھر بچیاں نوں،
وہ کہ تھوڑا ہی دیو انہوں نے تو وہ انہیں کی حساب ہوتا سی فسارو وہ چل انہوں نے اونٹ اٹھایا اور چل پڑے ووجدت عقدی بعد مستر الجیش مجھے ہار ملا بعد اس کے کہ لشکر چل چکا تھا استمر الجیش لشکر چل چکا تھا میں آئی ان کے منازل میں جتھے مطلب اتنے ٹھہریا سی لشکر میں اتنے آئی ولیس بہا انیسن کیا ولیس بہا منہم داعٍ ولا مجیب اور نہیں تھا وہاں ان میں سے کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا کی مطلب اتنے بندہ ہی کوئی نہیں اتنے بندہ ہی کوئی نہیں جنہوں بندہ پوچھے یا جنہوں دسے دائن پکارنے والا مجیب یہ محاورہ آیا دائن والا مجیب اتنے کوئی بندہ نہیں تھا فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ میں انہیں قصد کیا اس جگہ کا جہاں میں تھی جتھے میں جرا میں تھے خیمہ سی نا جتھے میرا میں اتھے چلی گئی اپنے خیمے والی جگہ وَظَنَنْتُ میں نے سمجھا أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِّي کہ وہ مجھے گم پائیں گے یفقدوننی انہوں یفقدونی ادغام کرتا دو نونن میں نے سمجھا وہ مجھے گم پائیں گے فیرجعون علیہ واپس آ جائیں گے میں کیا ٹھیک ہے انہوں چلے گا میں پیچھے کیویں جاواں انہیں یا بھی جدو اترن کے پتہ لگے گا انہوں بھی ایسا تو بچ ہے نہیں وہ پھر واپس آؤ گے تو لے جان گے جی میں ادھر ادھر ہوئی تو پھر کیویں انہوں لبن گے میں اسی جگہ چل کے بہ گئی فبینہ انا جالست فی منزلی میں بیٹھی تھی اپنی اسی جگہ میں غلبتنی عینی کہ مجھ پہ میری آنکھ غالب آ گئی یعنی کی مطلب میں نے نیند آ گئی فنم تو میں سو گئی وکان صفوان بن المعطل السلمی ثم الزکوانی پھر صفوان بن معطل اور صفوان بن معطل بنو سلیم کا سلمی بنو سلیم جو آدمی پھر زکوان سے مطلب ایک چھوٹا قبیلہ ایک بڑا قبیلہ من ورائے الجیش ایک کتوں شور ہوتا ہے کہڑے چو انہوں نے کہو بھی روڑا کے پاؤنی ہے اچھا جی لشکر کے پیچھے صفوان بن معطل لشکر دے پیچھے پیچھے رہندا سی انہوں نا یہ ذمہ داری سی وہ دی بھی تو ساریاں تو بعد چاہنا ہے جیڑی کوئی چیز رہ گئی دیکھ کے آدھا ہویا کوئی چیز رہ گئی کوئی گھاٹا وادا وہ نال لے کے آنا ہوں تو نہ چلن لگا چیزاں رہ جاندی ہیں فَأَصْبَحَ عِنْدَ منزلی اس نے صبح کی میری منزل کے پاس یعنی وہ اتھے جدو کچھ روشنی چاننا ہو گیا سی جدو اتھے پہنچیا جتھے میں بیٹھی سا فرآ سواد انسان نائم اس نے دیکھا ایک سونے والے شخص کا جسم ڈھانچہ سواد کہتے کالے رنگ نو ڈھانچہ دوروں کالا ہی لگتا ہوں انہیں دیکھیا بھی کوئی ستا پہ آیا فعرفنی انہیں قریب آ کے دیکھا فعرفنی مجھے پہچان لیا جب مجھے دیکھا جدو میں نے دیکھا انہیں پہچان لیا کہ یہ تو ایسا ہے کیوں وکان رآنی قبل الحجاب انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا حجاب سے پہلے حجاب دے حکم تو پہلا میں نے دیکھے ایسی کیونکہ یہ تو سن 5 دی گل ہے نا تو اس تو پہلا پردہ نہیں ہوتا سی انہیں پھر انا للہ پڑھیا انا للہ فاستيقظت باسترجاعه میں جاگ پڑی اس کے انا للہ پڑھنے سے انہیں انا للہ پڑھیا میں نے جاگ آ گئی حین عرفنی جب اس نے مجھے پہچانا تے فخمرت وجہی بجلباب میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا بڑی چادر سے
جڑی میں چادر سی انہوں نے چہرہ ڈھانپ لیا۔ واللہ ما تکلمنا بکلمۃ، خدا کی قسم ہم نے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے اس سے کوئی کلمہ سنا غیر استرجاع ہی انا للہ پڑھنے کے علاوہ۔ بس انہیں انا للہ پڑھیا، استرجاع دا میں نا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، انہیں یہ پڑھیا، اس تو علاوہ نہ انہیں کو بولیا نہ میں بولی۔ وَہَوَا حِینَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، احوا لفظ ٹھیک ہے جی میں باہر لکھیا، اس نے قصد کیا حتیٰ کہ یعنی وہ چلیا سواری وال، اس نے بٹھا دیا اپنی راحلہ کو، انہیں اپنی جڑی ہے نا اونٹنی بٹھاتی اتھے، جس اونٹنی تو آپ سی نا وہ اونٹنی انہیں تھلے بٹھاتی۔ فَوَاتِعَ عَلَى يَدِهَا، اور اس کے ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا، جانور دیاں اگلیاں ٹنگاں نو ید کہی دا ہے، ہاتھ، جانور دیاں اگلیاں ٹنگاں، پچھلیاں نو رجل کہی دا ہے، کیونکہ وہ بندے دے ہتھاں دے کیا مقام اگلیاں ٹنگاں ودیاں۔ اس نے پاؤں رکھا اس کے ٹانگ پر، اگلی ٹانگ پر، کادے واسطے بھی اٹھے نہ، جب تک سوار نہ ہو جائے نا، یہ ادوں تک سواری اٹھے نہ ورنہ گر سکتا، انہیں وہ پیر رکھ لیا ہوتے تے میں سوار ہو گئی۔ فرکبتھا، میں سوار، فقمت الیہا، میں اٹھی اور سوار ہو گئی، یہ اشارہ سی بھی میں بھی تسی آ کے چڑھ جاؤ دیتے۔ فانطلقا، وہ پیدل چل پڑا، یقود بی الراحلہ، سواری کو پکڑ کر، سواری کو کھینچتا ہوا، میں اتے سا سواری دے، وہ پھر آپ سواری دی مہار پھڑ کے چل پیا پیدل، حتیٰ کہ ہم آ گئے لشکر میں، موغرین فی نہر الظہیرۃ، داخل ہونے والے این دوپہر میں، نہر الظہیرہ جنہوں ساڑھے کہتے ہیں سکھر دوپہر، سکھر دوپہر جڑی ہے 12 بجے، این دوپہر کے وقت، وہم نزول، لوگ وہاں اتر چکے تھے، لوکی تو پہلے چلے سی اتر گئے ہو، فہلاک من ہلاک، ہلاک ہوئے جو ہلاک ہوئے، کیا مطلب کہ پھر جنہوں نے الزام لونے سی لائے، وکان الذی تولی کبر الافک، اور وہ جس نے اس بہتان کا اکثر حصہ سر انجام دیا، جنہیں بہتا کام کیتا نا اس سلسلے چ، عبداللہ ابن ابی، وہ عبداللہ بن ابی تھا، ابن سلول، ابنو پڑھنا انہوں، کیونکہ عبداللہ دی صفت ہے، عبداللہ ابی کا بیٹا اور عبداللہ سلول کا بیٹا، ابی او دے باپ دا نام سی تے سلول او دی ماں دا نام سی، اور اے نہیں میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی عبداللہ بیٹا ابی دا، ابی بیٹا سلول دا، انج نہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس واسطے الف آیا، جے اس طرح ہوندہ نا تے پھر الف نہیں سی ہونا، جی میں عبداللہ تو بعد ابن تے الف نہیں ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول، سلول کا بیٹا، او دی ماں دا نام سی۔ یعنی چونکہ منافقہ دا سردار سی، انہیں زیادہ معاملہ چکیا ہے۔ قال عروۃ، اخبرت، عروہ نے کہا مجھے خبر دی گئی، انہ کان یشاع ویتحدث بہ عندہ، کہ اس کے پاس بات پھیلائی جاتی اور کی ذکر کی جاتی، وہ کی کردا سی، انہیں بہ جانا، جڑا کو ہونا ہاں بھی سنا کو نویں تازی، سنا کوئی نویں تازی، انہیں یہ گلاں سنن واسطے نا باقاعدہ میٹنگ رکھنی، وہ گلاں ہونیاں وہ دے کول، فیقرہ، وہ ان کو برقرار رکھتا تھا، ویستمعہ، اور اس کو غور سے سنتا تھا، ویستوشیہ، اور پھر اس کی قرید کرتا تھا، انہیں وہ گلاں سننیاں، کسے نو
یعنی روکدا نہیں سی بھی نہ مت گلاں کرو بھئی ایویں نہیں کہا، جہے کو کہنے خود کہنا سکو ہاں بھی 10 سنا پھر نویں تازی کوئی گل آئی تھی۔ وقال عروۃ ایضا، عروہ نے یہ بات بھی کہی، یہ خاص عروہ دی گل ہے، مطلب 4 بندے نے نا بیان کرنے والے حضرت امام شوری نے، انہاں چو عروہ ایک نے، عروہ نے یہ بھی کہا کہ لم یسم من اہل الافک ایضا، کہ نہیں نام لیا گیا افک والوں میں سے مگر حسان بن ثابت اور مستہ بن اثاثہ و حمنہ بنت جحش اور حمنہ بنت جحش کے علاوہ، بس انہاں دا نام لیا گیا تناں دا۔ فی ناس آخرین، بہت سے دوسرے لوگوں میں، لا علم لی بہم، مجھے ان کا پتہ نہیں، مطلب ہور بھی بندے کافی ایسے اس الزام میں شامل ہونے والے، انہاں جو ہے 3 دا نام لیا، اور دی وجہ ہے کہ یہ 3 مخلص مسلمان سن، باقی منافق سن، باقی سارے منافق سن، یہ 3 مخلص مسلمان سی، حسان بن ثابت تے مستہ بن اثاثہ تے حمنہ بنت جحش، انہاں دے پراپے گنڈے دا یہ بھی متاثر ہو گئے، لیکن یہ مسلمان سن خالص، غلطی انہاں کو ضرور ہوئی لیکن یہ خالص سی تاں انہاں دا نام لیا گیا ہے۔ غیر انہم عصبۃ، مگر یہ وہ کافی تعداد تھی، عصبہ کہتے نہیں گروہ، یعنی جمیں نا 9-10 بندے ہوندے نے مثلا انہوں عصبہ کہتے ہیں، پھر قرآن جی لفظ عصبہ ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں نا عصبۃ منکم، یہ الزام لگانے والے تم میں سے ایک گروہ تھا، اللہ تعالیٰ گروہ کہہ رہا تھے 10 تو گھٹتا نہیں ہونے پھر ہے، لیکن نہ انہاں چوں یہ 3 مخلص مسلمان تے ایک منافق عبداللہ بن ابی، یہ چونکہ سردار سی اس واسطے، باقی جڑے انہاں دا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ، اس کا سب سے، ان میں سب سے زیادہ کام سر انجام دینے والا کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ قال عروہ، تو عروہ نے کہا کانت عائشہ تو تکرہ، عائشہ ناپسند کرتی تھی ان یسب عندہا حسان، کہ اس کے پاس حسان کو برا کہا جائے، اوہ حسان نے الزام تراشی وچ حصہ تھا لیا سی، لیکن حضرت عائشہ انہوں برا نہیں کہندیاں سی، نہ کسی انہوں برا کہن دیندیاں سی، کیوں؟ وہ کہتی تھی انہو الذی قالا، کہ یہی ہے وہ شخص جس نے یہ شعر کہے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٌ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، یعنی حسان تا آ شعر کہندا میرا باپ اور میرے باپ کا باپ، والدہ میرے باپ کا باپ، بعض جگہ وہ والدتی ہوندا ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْزِي، میرا باپ اور میری ماں، یا والدہ ہے دا باپ دا باپ، وَإِرْزِي اور میری عزت، لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان ہو جائے، اور میں تے میرے ماں باپ اسی قربان، میری عزت اسی قربان ہو جائیے اللہ دے رسول دی عزت تو، مطلب کہن دا ہے کہ وہ مخلص سی اللہ دے رسول نال، غلطی ہوئی او دے کولوں لیکن وہ مخلص سی، انہیں پھر توبہ بھی بعد خلوص نال کی تھی، یہ شعر بعد اچھی کہنے نا، ممکن ہے پہلا بھی کہہ ہوں۔ عائشہ نے کہا ہم مدینہ میں آئے، فشتکا تو میں بیمار ہو گئی، مدینہ آ کے اتفاقاً سفر تو بعد بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب میں آئی شہرن پورا 1 مہینہ میں بیمار رہی، والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک، لوگ مشغول تھے الزام تراشی کرنے والوں کی باتوں میں، مطلب انہوں نے گلاں لوگوں نے کرنیاں، انہوں نے سننیاں سارے، لا اشعر بشیء من ذالک، میں اس میں سے کسی چیز کو نہیں جانتی تھی، مینوں کوئی پتہ نہیں سی کہ میرے تے الزام لگ رہے ہیں باہر، واہ یریبونی بھی ٹھیک ہے، یریبونی بھی ٹھیک ہے، مجھے یہ چیز
مشکوک لگتی تھی، پریشان کرتی تھی. ارابا یریبو پریشان کرنا، مشکوک لگنا. مجھے پریشان کرتی تھی فی وجعی میری تکلیف کے دوران. جب میں بیمار سا بیماری 'ਚ مینوں اس گل دا نال شک پیندی سی یا بھی یہ گل مینوں پریشان کردی سی. انی لا عارف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذی کہ میں نہیں دیکھتی تھی اللہ کے رسول سے وہ مہربانی اور پیار الذی کنت ارا منہ جو میں آپ سے دیکھتی تھی ہین اشتکی جب میں بیمار ہوتی تھی. اس تو پہلا جدوں کتے میں بیمار ہونا بڑی توجہ کر دے، بڑی محبت کر دے، لیکن اس بیماری 'ਚ نا او مہربانی پیار نہیں سی. ہین اشتکی نہ پہلے بیمار ہوتی تھی. انما یدخل علیہ آپ صرف داخل ہوتے مجھ پر، سلام کہتے، پھر کہتے کیفتیکم کیا حال ہے بھئی، بس السلام علیکم کہہ کے آندے کہندے کی حال ہے بھئی، انہاں کہہ کے چلے جاندے. ثم ینصرف اطاعتی زا زی یہ جڑا نا زا زی تاتی اس میں اشارہ ہے کیا حال ہے، مؤنث والے اشارہ کر لی نا کیفتیکم کہندے، پھر چلے جاتے بس اینا گل کر کے چلے جاندے، ٹھہر دے نہیں. فضالک یریبنی یہ چیز مجھے پریشان کرتی تھی یا شک میں ڈالتی تھی، دونوں کا ایک ہی معنی. ولا اشعر بالشر لیکن مجھے شر کا پتہ نہیں تھا جو باہر پھیلا ہوا تھا. حتیٰ کہ میں نکلی ہینا نقحت یا نقحت جب میں بیماری سے صحت یاب ہوئی. نقاہت کہتے ہیں بیماری چلے جائے لیکن کمزوری باقی ہو گئی، انہوں کو نقاہت کہتے ہیں. یہ نقاہت وہ چو نقاہت چو ہے. فخرجت نہ فخرجت معی میں نکلی میرے ساتھ ام مستہ تے بعض روایتیں جا خرج تو ما ام مستہ میں نکلی ام مستہ کے ساتھ. قبل المناسے مناسے کی طرف، مناسے کھلیاں جگہ باہر ہاتھے پہ سی. کان بکان متبرزنا وہ ہمارے قضائے حاجت کی جگہ تھیں. قضائے حاجت واسطے نا عورتیں اتھے جاندیاں سی ویلے ہاتھے پہ ویلے جڑے میں عام ہاتھے اتھی کہندے سی. پنڈاں تو باہر نا ایویں ہوندے سی خالی جگہ کافی پہ، عورتیں رات نو قضائے حاجت واسطے اتھے جاندیاں. وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ ہم نہیں نکلتی تھی مگر رات سے رات تک، یعنی اسی صرف رات نو ہی جاندیاں سی قضائے حاجت واسطے، دنے نہیں، تاکہ پردہ رہے. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن تُتَّخَذَ الْكُنُوفُ قَرِيبًا مِّن بُيُوتِنَا اور یہ پہلے اس سے تھا کہ بنائی جائیں لیٹرینیں ہمارے گھروں کے قریب. مطلب ادو ساڈے گھراں چ نہیں نا لیٹریناں نہیں ہوندیاں سی، یہ بعد چ بنیاں لیٹریناں. ایتھے بھی یہی صورتحال سی، چھوٹے ہوندے ہاں جدوں اسی چھوٹے ساں ادو کوئی کسے گھر کوئی لیٹرین نہیں سی ہوندی. بس رات نو قضائے حاجت لی باہر جاندیاں عورتاں، بندے دنے جاندے قضا باہر کھیتاں کوتاں چ. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ ہمارا معاملہ پہلے عربوں کے جیسا تھا، جڑے اصل عرب لیٹرینہ دی لوڑ کوئی نہیں، بس کھلی جگہ سی کتے جا کے قضاء حاجت کر لے. فی البریۃ باہر جانے میں، شہر سے باہر جانے میں، بریہ جڑا باہر خالی جگہ، خالی ہاتھیاں بھی جانا. قبل الغائط قضائے حاجت کی طرف، یعنی باہر جانا جتھے قضائے حاجت کر دے سی انہوں غایتہ کیا قضائے حاجت کی جگہوں کی طرف. وَكُنَّا نَتَعَزَّى بِالْكُنُوفِ ہم تکلیف محسوس کرتے تھے لیٹرینوں کی کہ بنائیں ان کو اپنے گھروں کے پاس. اسی کہتے سی بھی گھراں کو لیٹرین نہیں چاہیے دی، بدبو آندی ہے.
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਟਰੀਨ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਕੋਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਅਸਤੰਜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਚੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਹ ਜਿਹਾ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ। فانطلق تو چلی میں اور مستح واہیا ابنا تو ابی رحم ابن المطلب ابن عبد مناف، وہ ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ مستح جیڑی ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا نا دادے دا دادا اسی عبد مناف، دادے دا دادا عبد مناف۔ یہ جڑا مطلب سی یہ آپ دے پردادے ہاشم دا بھائی سی۔ ہاشم بھی عبد مناف دا بیٹا تے مطلب بھی عبد مناف دا بیٹا۔ یہ گویا رشتے وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی مطلب دی پوتی سی۔ یہ نبی علیہ السلام ہاشم دے پڑپوتے سن، گویا یہ خالہ دے مرتبے چ ہو گئی، ابنت ابی رحم، قبیلہ وہی سی۔ وَأُمُّهَا بِنْتُ صخر ابن عامر، اور اس کی ماں مستح دا پیو تو ہو گئے نا اللہ دے نبی دے خاندان چوں، تو اس کی ماں تھی صخر بن عامر کی بیٹی، وہ ابو بکر صدیق کی خالہ تھی۔ یہ دی ماں جیڑی ہے ابو بکر صدیق دی خالہ سی۔ وابنہا، اس کا بیٹا تھا مستح بن اساسہ بن عباد بن مطلب۔ اے جڑا مستح نا اج دا ذکر پیچھے آیا، اے او دا بیٹا سی مستح دا۔ مستح دا مانا ہی مستح کی ماں، مستح بن اساسہ بن عباد بن مطلب۔ اے مطلب وہی مطلب ہے ہاشم دا بیٹا، اپنے عبد مناف دا بیٹا، تے اے دا پڑپوتا ہو گیا مستح، جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم دے پڑپوتے، اے مطلب دا پڑپوتا، اے برابر دے چاہ گیا نا سمجھو۔ آئی میں اور مستح کی ماں قبل بیتی، میرے گھر کی طرف، حین فرغنا من شاننا، جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوئی سی، واپس آ رہے سی نا، فعصرت مستح فی مرتہا، تو مستح کی ماں وہ لڑکھڑائی اپنی چادر میں، او دی کتے چادر پیر تھلے آئی نا تو ڈگن لگی، کہنے لگی تائسا مستح، اور مستح ہلاک ہو جائے۔ یہ وہ منہ چوں نکلیا، اپنے او دی ماں دے منہ چ۔ میں نے اسے کہا، ایسا کہنی ہے، میں انہوں آکھیا بے سما قلتے، تو نے غلط بات، بری بات کہی بھئی، تو خام خواہ ڈگن تو لگی ہے تے مستح نو کہنی ہلاک ہو جائے۔ اتسبین رجلا، کیا تو برا کہتی ہے اس آدمی کو جو بدر میں حاضر ہوا؟ اے مستح بدر چ حاضر ہویا سی۔ اس نے کہا اے ہنتا، اے بے عقل، اے پگلی، ولم تسمعی ما قالا، نہیں سنا تو نے کیا کہا مستح نے؟ بھی میں تا مستح نو تیری وجہ نال گال کڈی آ، تا ایسا آکھیا تے تینوں نہیں پتا کی کہندا مستح؟ قالت، میں نے کہا وما قال، کیا کہا اس نے؟ فاخبرتنی، تو اس نے مجھے خبر دی اہل افق کے کو، انہیں میں نو دسیا کہ میرا پتر او تینوں انج کہندا ہے، تیرے تے الزام لاؤندا ہے۔ میں نے کہا فزدت تو مرضن علی مرضی، انہیں میں نے ساری گل دس دیتی کہ تیرے تے الزام لگ رہے ہیں آج کل۔ میں بڑھ گئی بیمار ہونے میں پہلی بیماری سے کے ساتھ،
اور پہلے ہی میں بیمار ہو کے اٹھی سی ہوں اور بیمار ہو گئی. فزدت تو مرضن علی مرضی، میں بڑھ گئی بیماری میں پہلی بیماری کے ساتھ. جب میں گھر واپس آئی مجھ پہ داخل ہوئے اللہ کے رسول، سلام کہا، پھر کہا کیف تیکم، کیا حال ہے. میں نے آپ سے کہا اتاذن لی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں آتی ابویہ کہ میں اپنے والدین کے پاس جاؤں. پھر میں اپنے والدین کو جانا چاہتی ہوں. عائشہ کہتی ہے وہ ارید، میرا ارادہ یہ تھا ان استیقن الخبر، کہ میں اس خبر کی یقین حاصل کروں، خبر کی تصدیق کروں، جنہوں کہتے ہیں خبر کا یقین حاصل کروں، یعنی خبر کی تصدیق کروں. من قبلہما، ان کی طرف سے، انہاں کولوں تصدیق کراں اپنے ماں باپ کولوں کہ واقعی رولا ایویں ہی ہے. فاضن علی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی. کہنے لگے ٹھیک ہے ہویا. تو فقلت لأمی، آپ نے ایک بندہ بھیجیا غلام، پھر چھڈیا انہوں نے جا کے گھر. میں نے اپنی ماں سے کہا یا امتا، اے امی جان. امتا امتی سی نا، امتی، انہوں ذرا لمبا لفظ کرنا ہوئے تو پھر الف آ جاندہ آخر. امتا، امتی دی بجائے امتا، تے بہتا الف لمبا کر دئیے تے آخر وچ ہا دی آواز ہوندی ہے. لفظ لمبا کرو نا، یا جدو لفظ رک دے نا آواز، اتنے ہا دی آواز ہوندی ہے. زیادہ لفظ لمبا کریں وہ اے ہا او آ، اور اے ضمیر والی ہا نہیں ہے، ترجمہ نہیں کرنا ہے کوئی. اے امی جان، ماذا یتحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ کہنے لگی یا بنیہ، تو اے بیٹی. یہ ابنتن دی تصغیر بنیتن، ابنتن دی تصغیر بنیوتن، بنیوتن تعلیل کر کے بنیتن. یا بنیت، اے بیٹی، حونی علیک، اپنے پر ہلکا کر اس معاملے کو، یعنی زیادہ نہ کہتے وہ غم کریں. فواللہ، خدا کی قسم، لقلما کانت امراتن قط وزیاتن یا تن دو میں ٹھیک ہے، کم ہی ایسا ہوتا ہے. ترجمہ نہیں کرنا، لقلما کانت، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت وزیاتن یا وزیاتن خوبصورت ہو. یہ وزیاتن پڑھنا پھر امراتن دی صفت ہے، تو یہ وزیاتن پڑھنا پھر کانت دی خبر ہے. کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت خوبصورت ہو، عند رجل، ایسے آدمی کے نکاح میں، یحبھا، جو اس سے محبت رکھتا ہو، محبت کرتا ہو. لہا ذرائر، ہو پھر اس کی شوقنے بھی ہوں. الا اکثر کثرنا علیہا، بعض جگہ اکثر نہ بھی ہوگا، مگر وہ اس کے بارے میں زیادہ باتیں کرتی ہیں. وہ کہنے لگی بھی تو خوبصورت بھی ہیں، تیرا خامن تیرے نال محبت بھی بہت کردا ہے، تیریاں سوکنا نے انہوں نے گل چھیڑی پھیلائی ہے. انہیں یہ سمجھا بھی عائشہ دیاں سوکنا نے یہ الزام لوایا. قالت، میں نے کہا سبحان اللہ، اولقد تحدث الناس بہذا، لوگ یہ باتیں بھی کرنے لگے ہیں، آپ لوگ یہ جی گلاں بھی کرنے لگ پے. فبکیت تلک اللیلہ، میں ساری وہ رات ساری روتی رہی، سو حتیٰ کہ صبح ہو گئی. لا یرقی لی دمع، نہیں رکتا تھا میرا آنسو، یعنی آنسو نہیں رکدے سے. ولا اکتحل بنوم، اور لفظی معنی نہیں میں سرما ڈالتی تھی نیند کا. کی مطلب میری اکھاں چوں نیند بھی اٹھ گئی، نیند بھی نہیں ہوتی سی. ثم اصبحت، تو اب کی صبح ہو گئی روتے روتے. ودعا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے بلایا. ادھر واپس چلی گئی نبی علیہ السلام دے گھر، پھر نہ ادو ہی اللہ کے رسول نے بلایا علی بن ابی طالب کو اور اسامہ بن زید کو. ایک گھر دے افراد سن. حین استلبس الوحی، جب کہ وحی رکی رہی، ایک مہینہ وحی نہیں آئی اس بارے کہ یہ الزام جھوٹا ہے، یہ وحی نہیں آئی. جب کہ وحی رکی رہی تو آپ بھی پریشان سن، بھی مہینہ ہو گیا اس بارے وحی نہیں کیوں آ رہی.
اس واسطے نا پھر انہوں نال مشورہ کرن لگے. یسألہما ان سے سوال کرتے تھے آپ دونوں سے، ویستشیرہما ان سے مشورہ لیتے تھے، فی فراق اہلہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینے میں کے بارے میں. یعنی مشورہ لیا بھی میں کی کرا ہوں، کیا عائشہ نو چھوڑ دیاں، طلاق دے دیاں. فاما اسامہ تو لیکن اسامہ اس نے تو مشورہ دیا اللہ کے رسول کو، علی رسول اللہ، بالذی یعلم جو وہ جانتا تھا، من برات اہلہ اس کی بیوی کے بری ہونا. اسامہ تو پتہ سی کہ بہت پاک باز عورت ہے، اس واسطے انہیں مشورہ یہی دیتا جڑا وہ جانتا سی. وبالذی یعلم لہم فی نفسہ اور جو ان کے لیے جانتا تھا اپنے دل میں رکھتا تھا محبت وغیرہ، انہوں ساڑھے نال محبت سی، ساڑھے کول پڑھیا سی ہو. تو اسامہ نے کہا اہلو کا وہ آپ کی بیوی ہے، لا نعلم الا خیرہ ہم نہیں جانتے مگر خیر، سانو تو جی خیر دا ہی پتہ بھی نیک ہے. اس واسطے اہلا کا بھی پڑھیا گیا، اہلا کا اپنے گھر والوں کو اپنے پاس رکھے، الزم اہلا کا یعنی طلاق نہ دیو، اپنے کو رکھو، الزم اہلا کا. لیکن علی انہوں نے کہا اللہ کے رسول لم یضیق اللہ علیک، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، والنساء سواہا کثیر، عورتیں اس کے علاوہ اور بہت ہیں. انہوں نے یہ مشورہ دیتا بھی تسی طلاق دے دیو، عائشہ نو چھڑ دیو، اللہ نے کوئی تنگی نہیں تو کیتی، عورتیں ہور بتھیریاں نے، نکاح کسی ہور نال کر لیو. یہ جڑا انہوں دا مشورہ سی یہ نہیں بھی او کوئی انہوں نے شک سی حضرت عائشہ بارے یا کوئی ناراضگی سی، یہ نہیں، بلکہ یہ وجہ وہ سمجھتے سی بھی ہن الزام جو لگ گیا ہے تے الزام لگن دے نال سچ ہووے جھوٹ ہووے روڑا تے پی ہی جاندا نا، تے جھوٹا الزام بھی روڑا پی جاندا تے روڑے پین چ بہتر ہے پھر چلو چھڑ دیو، یہ مطلب سی انہوں دا. لیکن حضرت عائشہ نو یہ محسوس ہویا بھی علی نے صحیح گل نہیں کی تھی. اسامہ نے جو کہا سی نا وہ کہنا چاہیے سی بھی نہیں جی طلاق کیوں دینی ہے، یہ تہاڈی بیوی ہے، کوئی خرابی نہیں معلوم، اینا چر ہو گیا تہاڈے کول رہندے ہیں، کدے کوئی خرابی نہیں ہوئی تو کیوں طلاق دینی ہے. بھی علی نے انج نہیں آکھیا. وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقَ علی کہنے لگے آپ پوچھے لونڈی سے وہ آپ کو سچ بتلائے گی. قیمت تسی انج کرو بریرہ کولوں پوچھو، بریرہ اکثر کام گھر آوندی سی، کام کار کرنے گھر دے انہیں آ کے بیٹھے بوٹھے رہنا، یہ آزاد کردہ سی نا نبی اپنے حضرت عائشہ دی. فدا رسول اللہ اللہ کے رسول نے بریرہ کو بلایا، فرمایا اے بریرہ ہر رأیت من شین یریبو کے، اے بریرہ کیا تو نے کوئی دیکھی ہے ایسی چیز جو تجھے مشکوک لگے، جو تجھے شک میں ڈالے، تینو عائشہ بارے کوئی شک والی گل ہے؟ بریرہ نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما رأیت علیہا امرا قط اغمسہ، نہیں دیکھی میں نے اس میں کوئی ایسی چیز کبھی، قطو میں نے کبھی، اغمسہ کہ اس پہ عیب لگا سکوں، میں تے اج تک اس سے عیب والی کوئی گل ہی نہیں ویکھی. غیر انہا جاریت، البتہ اتنی بات ہے کہ وہ لڑکی ہے، نو عمر چھوٹی لڑکی ہے، 15 سال بھی نہیں عمر سی ادوں جدوں دی یہ گل ہے نا، اس وقت بس کو 13 سال ہوئے گی، 12-13 سال. تنام عن عجین اہلہا، وہ سو جاتی ہے اپنے گھر والوں کا آٹا گوندھ کر. عجین گنے ہوئے آٹے نو کہندے عجین، آٹا گن کے سو جاندی ہے. وتا تے داجے نو بکری آتی ہے تا کو لوگ کھا لیتی ہے، وہ ایویں آٹا چھڈ کے سو گئی، بکری نے آ کے وہ آٹا کھا لیا. یعنی یہ سادگی تو ہے وہ چھوٹی عمر دی ہون دی وجہ نال احتیاط گھٹ کر دی ہے چیزاں دے سنبھالن چ.
چاہیے تو نا آٹا گن کے چنگی طرح انہوں اچھی جگہ رکھو، کتے ڈھک کے رکھو تاکہ انہوں کوئی جانور نہ کھاوے آ کے، مکھیاں نہ بہن اتنے۔ تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، آپ نو یقین آ گیا، پہلے بھی یقین سی، ہن بھی یقین ہویا بھی نہیں طلاق نہیں دینی، کوئی عیب تے ثابت نہیں ہویا کسی پاسوں بھی۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اس دن، کھڑے ہونے میں نے بھی آپ نے خطاب کیتا، تقریر کی تھی، فاستعذر، اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں اپنے آپ کو معذور قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ یعنی آپ نے کیا لبی عبداللہ بن ابی نے بہت غلط حرکت کی ہے، اینو اگر میں کوئی سزا دیاں تے تسی مینوں معذور سمجھو گے، یہ مطلب سی اپنے آپ کو معذور قرار دینے کا مطالبہ کیا عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ آپ ممبر پر سے تقریر کر دے سی، فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرونی من رجل، کون مجھے معذور قرار دے گا اس آدمی کے بارے میں، بالغنی عنہ اذاہ فی اہلی، جس کے بارے میں مجھے پہنچا ہے تکلیف دینا میرے گھر والوں کو، یا میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچی ہے مجھے اس کی طرف سے۔ واللہ، خدا کی قسم، ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں نہیں جانتا اپنی بیوی کے بارے میں مگر خیر، یعنی بالکل مینوں آج تک کدے اپنی بیوی چو کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا، اور انہوں نے ذکر کیا ہے ایک ایسے آدمی کا، ما علمت علیہ الا خیرا، میں اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا مگر خیر، کی مطلب کہ وہ بندہ بھی نیک ہے، وہ بھی کدے کوئی خرابی سامنے نہیں آئی۔ وما داخل علی اہلی، یا یدخل، نہیں داخل ہوا کبھی میرے گھر والوں پر مگر میرے ساتھ، کدے وہ کوئی تعلق کوئی نہیں عائشہ نال اس تو پہلے، جدوں کتے میں گھر ہوا ادو ہی آندا جی آوے تھا۔ اس واسطے فقامہ، میں ہن اگر کوئی سزا دواں عبداللہ بن ابی نو، تسی کوئی محسوس تا نہیں کرو گے۔ کھڑا ہوا سعد بنو عبد الاشہل میں سے ایک، سعد بن معاذ جڑے سن، وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے انا یا رسول اللہ آزرک، اے اللہ کے رسول میں آپ کو معذور قرار دوں گا۔ کی مطلب؟ تسی جو حکم دینا دیو وہ دے بارے اسی عمل کریں گے، اسی کوئی انکار نہیں کرتے۔ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ، اگر وہ شخص ہمارے قبیلے سے ہے، ضرب تو انہوں کہوں، میں خود اس کی گردن اتاروں گا، جے ساڈے قبیلے دے بندہ جڑا کوئی او دسو اسی دی گردن اتار دیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، اے اوس قبیلہ سی انہاں دا، سعد بن معاذ دا، اور اگر ہمارے وہ خزرجی بھائیوں سے ہے، جے دوسرے قبیلے خزرجی ہیں انہاں چوہاں کوئی، امرتنا، آپ ہمیں حکم دے، ہم آپ کے امر پہ عمل کریں گے، فعلنا امرہ کا، سنو حکم دے اسے انہوں بھی مار دیں گے۔ کھڑا ہوا ایک آدمی خزرج کا، خزرج کا ایک بندہ کھڑا، انہوں غصہ آ گیا بھی ساڈے قبیلے دا ہوئے تو اے کیوں مارے، اسی ماراں گے، اے دوجے قبیلے دا کیوں ساڈے بندے نو مارے، اسی آپ ماراں گے انہوں، سانو کہنا آپ۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا خزرج کا، کہنے وکانت ام حسان بنت امہ، حسان کی ماں اس کے چچا کی بیٹی تھی اور اس کے خاندان سے تھی۔ وہ کون تھا کھڑا ہونے والا آدمی؟ سعد بن عبادہ، یہ خزرج کا سردار تھا۔ جدوں سعد بن معاذ، او سعد بن معاذ سی اوس دا سردار تے اے سعد بن عبادہ سی خزرج دا سردار۔ وکان قبل ذالک رجلا صالحا، یہ اس سے پہلے نیک آدمی تھا، یہ نہیں کہ بعد نیک نہیں رہا، نہیں بھی نیک بندہ سی، وہ اللہ دے رسول دا کوئی مخالف نہیں سی، لیکن انہوں غصہ قبیلے دے لحاظ نال آیا بھی انہیں جو کیا آیا بھی جے ساڈے قبیلے چوں اسی انہوں مار دے ہیں، جے دوجے قبیلے چوں سانو حکم دے اسی اس کو ماراں گے، انج کیوں نہیں کہندا؟ یہ دا مطلب سی وہ کہے ہے
کہ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ। वलाकिन इहतमलतहुल हमीयत, लेकिन उसको उभारा ख़ानदानी हिमायत ने, ख़ानदान की हिमायत विच उन्हें। वो साद बिन मुआज़ को कहने लगा कसबता, तू झूठ बोलता है। झूठ बोला मैंने गलत बात कर दूँ। लामरुल्लाह, खुदा की कसम, ला तक़्तुलहु, तू उसे कत्ल नहीं करेगा, ना ताकत रखेगा उसके कत्ल पर। तू नहीं ये काम कर सकता साढ़े कबीले के बंदे नूं तू मारे। बलौ कान मिन राहते का, अगर तेरे ख़ानदान में से होता तू कभी पसंद ना करता कि उसे कत्ल किया जाए। जिस तेरे कबीले च होंदा तू नहीं सी मारना, एवं ही कहना था। उसैद बिन हुज़ैर उठा, वो था साद बिन मुआज़ का चचाजाद भाई, इब्न अम्मे साद, साद बिन मुआज़ का चचे का बेटा। वो उठा, कहने लगा साद बिन उबादा को, कसब, तू गलत कहता है, झूठ कहता है। लामरुल्लाह, खुदा की कसम, और अल्लाह की उम्र की कसम, मतलब अल्लाह की कसम, उम्र वैसे लेना ना। लामरुल्लाह, एलाम ते ज़बर पढ़नी हो, एलाम कसमिया आए थे, अल्लाह की कसम, अल्लाह की उम्र की कसम, यानी अल्लाह की कसम। वल्लाह, हाँ, लनक़्तुलन्नहु, हम ज़रूर कत्ल करेंगे उसको। तो मुनाफिक है तो जादिलो अनिल मुनाफिकीन, मुनाफिकों की तरफ से झगड़ रहा है। उन्हें समझे आप ही ये हमायत करदा उन्हों दी इल्ज़ाम लाने वाले, हालांकि ये गल नहीं सी, हमायत नहीं सी कर रहा, वो सिर्फ खानदानी आपस चपकलश सी ना। वो तां कहता सी साडा बंदा ये क्यों मारन, सानू कहो असी मारांगे। आ की गंद मंद खिलारिया तुसीं, एक पहली जमात भी इवें नहीं करती होनी, वर्के फाड़ फाड़ के सिट्टे हुए नलैक। आखिर साढ़े सफाई रोज़ कर, ये सफाई की है। अच्छा, फसार अल हयान, और इस तरह करके दोनों कबीले भड़क पड़े, सारा उठ पड़े, भड़क पड़े दोनों कबीले, औस और खजरज। हत्ता हमू यकतलू, हत्ता के करीब था कि वो लड़ पड़ते। और अल्लाह के रसूल मिंबर पे खड़े थे, आप लम यज़ल युखफ़िज़ुहुम, आप उनको चुप कराते थे, उन्होंने सारे चुप कराओ, आप न बोलो न बोलो। हत्ता के साकतू, हत्ता के सब चुप हो गए, आप भी चुप हो गए, आप फिर उतरे आए। फ़बकैतु यौमी ज़ालिका कुल्लहु, मैं वो दिन भी सारा रोती रही। ला यरक़ौली दमन, और पिछली रात भी रोई, ए दिन भी रोई। ला यरक़ौली दमन, नहीं रुकता था मेरे आंसू। वला अक़्तहिलु बिनौमिन, और ना मैं सुरमा डालती थी नींद का, ये मेरे नींद भी नहीं आती सी। उसने कहा व अस्बहा अबवाय इंदी, पिछली रात, अगला दिन, फिर अगली रात, सुबह की मेरे माँ बाप ने मेरे पास, अगली सुबह 2 रातों तो बाद, एक दिन 2 रातों तो बाद मेरे वालिदैन आए मेरे कोल। वक़द बकै, तो मैं रोती रही थी 2 रातें और 1 दिन, ये रात दिन में रोंदी रही मुसलसल। ला अक़्तहिलु बिनौमिन, ना मैं नींद का सुरमा डालती थी, यानी ना सोती थी, ना मेरे आंसू रुकते थे। हत्ता अन्नी लअज़ुन्नु, हत्ता कि मैं गुमान करती थी, अन्नल बुका फालिकुन, फालिकुन काबेदी, कि रोना मेरा जिगर फाड़ देगा, और रोना मेरा जिगर फट जाना जिन्ना मैं रोंदी पई हैं। अभी मेरे माँ बाप बैठे थे मेरे पास, मैं रो रही थी। फ़स्ताज़नत अलैया इमरातुम मिनल अंसार, इजाज़त तलब की मुझ पर एक अंसारी औरत ने। एक औरत आई बाहर, उन्हें, मैंने उसको इजाज़त दे दी, वो भी बैठ कर रोने लगी मेरे साथ, क्योंकि मुखलिस औरत सी हो। क़ालत, वो कहती हम इसी हाल में थे कि अल्लाह के रसूल भी आ गए हम पर, सल्लम सलाम कहा, फिर बैठ गए।
نہیں بیٹھے تھے میرے پاس منذ قیل ما قیل قبلہا، اس وقت سے منذ قیل ما قیل قبلہا، جب سے کہی گئی وہ بات جو کہی گئی۔ جدوں تو الزام شروع ہوئے سی آپ میرے کو بیٹھے نہیں سی کدی۔ وقد لبث شہرا، آپ پورا مہینہ ٹھہرے تھے، لا یوحا الیہ، آپ کی طرف وحی نہیں ہوتی تھی میرے بارے میں، کچھ بھی وحی نہیں سی ہوندی، آپ پورا مہینہ ہو گیا میرے بارے، ویسے تو وحی ہوندی سی۔ فتشہد رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی خطبہ دین لگ پہ نا جب بیٹھے، پھر فرمایا اما بعد، ہاں اے عائشہ انہو بالغنی عنک، مجھے تیری طرف سے یہ بات پہنچی ہے، میں نے تیرے والے آ گل پہنچی ہے الزام لوکاں دا، فَإِن كُنْتَ بَرِيَّةً، اگر تو بری ہے، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اللہ تجھے ضرور بری کرے گا اللہ تینوں۔ وَإِن كُنْتَ أَلْمَمْتَ بِذَنْبٍ، اور اگر تو نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی اور تھوڑا بہتا گناہ کوئی، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، تو اللہ سے بخشش طلب کر اور توبہ کر۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ، کیونکہ بندہ اذا اعترف، جب تسلیم کر لے اپنے گناہ کو، ثم تابہ، پھر توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے اپنی بات پوری کی، قال صدبعی، میرے آنسو سکڑ گئے، وہ آپ ہی میرے آنسو بند ہو گئے انہیں، حتیٰ ما احس منہ قطرۃ، حتیٰ کہ میں اس کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کرتی تھی، ایک قطرہ بھی نہیں ہوں ڈگدا سی میرے آنکھاں چوں آنسوؤں دا۔ میں نے اپنے والد سے کہا عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کو جواب دیجئے میری طرف سے، فیما قالا، جو آپ نے کہا، جڑا آپ نے کیا ہے، آپ ہی جے تو پاک ہے تو اللہ تیرو پاک کرے گا، جے تو تیرے کولوں کوئی گناہ ہویا تو اللہ کو معافی مانگی، یہ جواب دیو۔ میرے باپ نے کہا واللہ ما ادری ما اقول، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کیا کہوں اللہ کے رسول کو، میں کی جواب دے سکتا، یہ تو جواب دے تو خود دینا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا عجیبی رسول اللہ، تم جواب دو اللہ کے رسول کو جو کہا۔ میری ماں نے کہا خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتی کیا کہوں اللہ کے رسول کو۔ فقل، تو پھر میں نے خود کہنا شروع کیا، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، میں لڑکی تھی کم عمر، لا اقرأ من القرآن کثیرہ، مجھے زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا اس وقت تک۔ انی واللہ، میں پھر گل کی تھی، میں نے کہا خدا کی قسم، لقد علم، تو مجھے یقین ہے، لقد سمعتم ھذا الحدیث، تم نے یہ بات سنی ہے، تانوں مہینہ ہو گیا ہے گلاں سندیاں نوں اس بارے چ، حتی استقر فی انفسکم، حتیٰ کہ یہ جم گئی ہے تمہارے دماغوں میں، تواڈے دماغاں چ گل جم گئی ہے، وصدقتم، تم اس کی تصدیق کر بیٹھے ہو بھی واقعی میں گنہگار ہوں۔ فَإِفَلَا إِن قُلْتُ لَكُمْ، اگر میں تمہیں کہوں میں بری ہوں یعنی بے گناہ ہوں، لا تصدقونی، تم میری تصدیق نہیں کرو گے، مینوں کہن دا فائدہ ہی نہیں کہ میرا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تسی گلاں سن کے تواڈے کان پک گئے نے۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ، اور اگر میں تسلیم کر لوں ایک ایسا کام کہ اللہ جانتا ہے میں اس سے بری ہوں، جے میں ہاں کہاں تو تسی بڑی خوشی نال کہہ دینا ہاں بھی ٹھیک ہے مان لیا، نہیں لَتُصَدِّقُنِّی، تو تم میری تصدیق کر دو گے۔ فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا، خدا کی قسم میں نہیں پاتی اپنے اور تمہارے لیے کوئی مثال مگر یوسف کے باپ کی، یعنی میں ہن اور کچھ نہیں کر سکتی، نہ اپنی صفائی پیش کر سکتی ہیں تے نہ من سکتی ہیں، مننا تے اس واسطے نہیں کہ گناہ ہی نہیں میرا، تے صفائی تاں نہیں پیش کرنی، بھی صفائی پیش کرنے دا فائدہ کوئی نہیں، تسی مننی نہیں، لہذا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا، اللہ مگر یوسف کا باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، جب کہا انہوں نے فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم کرتے ہو،
ਇਹ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇੜੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅੱਛਾ ਸਬਰ کہ میں کچھ نہیں کہندی بس۔ ثم تحولت، پھر میں نے منہ موڑ لیا، میں دیوار والے پاسے منہ کر لیا۔ واستجعت علی فراشی، اپنے بستر پہ لیٹ گئی، ادھر دوسرے پاسے منہ کر کے لیٹ گئی۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ میں اس وقت بری تھی بالکل۔ وان اللہ مبرئی، تے میں یہ بھی جان دی سی ان اللہ مبرئی ببراتی، کہ اللہ میری برات نازل کرے گا، مجھے بری کرے گا برات کے ساتھ۔ مبرئی مجھے بری کرے گا برات کے ساتھ، کی مطلب کہ اللہ میری خود پاکیزگی بیان کر دے گا۔ ولیکن واللہ ما کنت اظن، لیکن خدا کی قسم میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ منزل فی شانی، کہ میرے بارے میں اللہ اتاریں گے وحی۔ مینو اے امید نہیں سی پہ اللہ میرے بارے وحی اتارن گے، یتلا، جو ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ اور تھوڑی گھڑی تو رک گئی ماشاءاللہ، اللہ چنگی حدیث سنی ہے نے۔ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو، ہاں کہ اللہ میرے بارے میں وحی اتاریں گے جو پڑھی جائے گی، مطلب قرآن چ وحی اترے گی میرے بارے چ، مینو اے گمان نہیں سی ہے گا۔ لشانی فی نفسی احقرا کانا احقرا، میرا مرتبہ میرے دماغ میں کم تھا، حقیر تھا اس سے کہ اللہ کلام کرے میرے بارے میں ایسی جو ہمیشہ پڑھی جائے، یہ نہیں سی مینو امید۔ ولیکنی کنت ارجو، میں امید یہ رکھتی تھی این یرا رسول اللہ، یرا یا یرا ایک کو چیز ہے، دیکھیں گے آپ یا دکھائی جائے گا آپ کو نیند میں، خواب میں، کوئی خواب یبرئ، جس سے اللہ مجھے بری کر دے گا۔ میں نے ایسی بھی آپ نے خواب آ جائے گا کوئی۔ فواللہ، لیکن خدا کی قسم، ما رام رسول اللہ مجلسہ، نہیں ہلے آپ اس مجلس سے، ولا خرج احد من اہل البیت، اور نہ نکلا کوئی گھر والوں سے، کوئی باہر بھی نہیں آیا ہونا چو، حتیٰ کہ انزل علیہ، آپ پر وحی اترنا شروع ہو گئی، وحی آن لگ پہ۔ فاخذہ ما کان یاخذ من البرہا، آپ کو لاحق ہو گیا جو لاحق ہوتا تھا پسینہ، یعنی جدوں وہی آندی سی نا آپ نو پسینہ بہت زیادہ آ جاتا سی وہی دے بوجھ نال، وہ پسینہ آن لگ گیا آپ نو، اسی سمجھ گئے وہی آ رہی ہے۔ حتیٰ انہ لا یتحدر منہ من العرق، حتیٰ کہ گرتے تھے آپ سے پسینہ، گرتا تھا مثل الجمان، موتیوں کی لڑی کی طرح، جب موتیاں دی لڑی پروتی ہوئے نا تے او پھر دھاگا توڑ دئیے تو کلا کلا موتی گردا ہے، ایویں قطرے تے قطرے گردے سی پسینے دے آپ تو۔ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، حالانکہ آپ ٹھنڈے دن میں تھے اور سردیاں دا دن سی۔ یہ کیوں پھر پسینہ گردا سی؟ من ثقل القول، اس قول کے بوجھ کی وجہ سے جو آپ پہ اتارا گیا، مطلب ہے وہی جڑی سی نا، وہی بڑی شدت والی چیز ہوتی سی، جدوں بھی وہی اترتی سی، خواہ سردیاں خواہ گرمیاں، آپ کو پسینہ بہت زیادہ ہوتا سی۔ فسری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے وہ حالت دور ہوئی تو آپ ہنس رہے تھے، وَهُوَ يَضْحَكُ۔ فکانت اول کلمۃ تکلم بها، پہلا وہ بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا یا عائشہ، عائشہ ام اللہ فقد برأک، بھئی اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ قالت فقالت لأمی، مجھے میری ماں نے کہا قومی الیہ، اٹھ آپ کی طرف، شکریہ ادا کر، آپ دا پی نا اٹھ، نبی علیہ السلام دا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا خدا کی قسم نہیں اٹھوں گی میں آپ کی طرف، اور تھوڑا کہتا شکریہ ادا کرا، تسی کو میری برات بیان کیتی ہے، میری برات تو اللہ نے کیتی ہے، تھوڑا شکریہ ادا کرا میں، نہ نبی دا نہ تھوڑا، نہیں اٹھوں گے میں آپ کی طرف۔
میں نہیں شکر ادا کروں گی مگر اللہ کا، میں تو اللہ شکر ادا کرنا۔ قالت، اللہ نے اس وقت پھر 10 آیتاں اتاریاں، ان الذین جاؤ بالافک کے سارے نا جہدے وچ برات دا اظہار ہے۔ پھر اللہ نے اتارا یہ میری برات کے بارے میں وہ 10 آیتاں جہڑیاں نے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے، یہ جڑا مصطح بن اساسہ دسیا نا پیچھے کہ یہ دی والدہ ابو بکر صدیق دی خالہ زاد بہن سی، اس واسطے نا کانا ينفقو، ابو بکر صدیق خرچہ دیا کرتے تھے مصطح بن اساسہ کو، خرچ کرتے تھے مصطح بن اساسہ پر، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے، ماسی دا پتر ہونے دی وجہ نال نا انہوں خرچہ دیندے سی، غریب آدمی سی، اور اس کے فقر کی وجہ سے، وہ فقر ہی لے قرابت ہی، رشتہ داری کی وجہ سے اور فقر کی وجہ سے۔ اور جدوں انہوں نے یہ آیتاں سنیاں تو کہنے لگے، واللہ، خدا کی قسم، لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، آج کے بعد میں کبھی مصطح پر کوئی چیز خرچ نہیں کروں گا، کوئی خرچہ نہیں دوں گا اس کو، بعد اس کے کہ کہا اس نے عائشہ کے بارے میں جو کہا، انہیں الزام تراشیاں کی تھی تے میں آئندہ انہوں پیسہ کوئی نہیں دینا۔ اللہ نے آیت اتار دی، لا یاتل اولو الفضل منکم، نہ قسمیں اٹھائیں تم میں سے فضیلت والے اور فراخی والے، کہہ دیاں کہ اسی نہیں پیسے نہیں دینے، ایک قسمہ نہ چکو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بلا کیوں نہیں، جی اللہ کہندے تو ٹھیک ہے، میں چاہوں تو اتنے لفظ ہے نے نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، میں تو احب، میں پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے۔ فرجع الی مصطح نفقۃ، انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا مصطح کو وہ نفقہ دینا، خرچہ دینا جو دیتے تھے۔ خدا پھر کہنے لگے، خدا کی قسم، لا انزعھا منہ ابدا، میں یہ خرچہ کبھی بھی بند نہیں کروں گا، ہمیشہ دیندہ رہوں گا انہوں۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا تھا زینب بنت جاش سے، یہ جڑی حمنہ بنت جاش سی نا، یہ زینب دی بہن سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ زینب دی بہن سی حمنہ۔ تے انہیں اپنے طور دیتا، انہیں اپنی بہن دی حمایت کی تھی نا کہ میری بہن نال عائشہ کھڑبڑ رہندی ہے تے میں رولا پاواں، لیکن حضرت زینب نے نہیں پسند کیتا۔ پوچھا آپ نے زینب بنت جاش سے میرے بارے میں، عائشہ کہندیاں نے، آپ نے زینب سے کہا ماذا علمتے، اور آئے تھے زینب تو نے کیا جانا عائشہ کے بارے میں یا کیا دیکھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول احمی سمعی و بصری، میں محفوظ رکھتی ہوں اپنے سمع اور بصر کو، کی مطلب میں جی کوئی چیز خرابی نہیں دیکھی عائشہ تے نہ او دے بارے کو کبھی غلط گل سنی ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی اس کے بارے میں مگر خیر، مینوں تے او دی خیر دا ہی علم ہے۔ عائشہ کہتی وہی التی تسامینی، یہ زینب ہی وہ تھی جو میرے برابری کرتی تھی ازواج نبی سے۔ یہ جڑی زینب بنت جاش سی نا، آپ دیاں بیویاں چوں باقی بیوی تو مینوں مندیاں سی کہ ساڈے چوں وڈی ہے، وڈی دا میں نا مرتبے چ، لیکن یہ زینب جڑی ہے نا یہ میری برابری کردی سی، یہ کہندی سی کیوں میں گھٹ ہاں عائشہ نالوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی دی بیٹی سی، کہ میں رشتہ دار ہاں آپ دے خاندان چوں ہاں، عائشہ دوجے خاندان چوں ہاں، میرے برابر کیویں ہے، یہ مطلب ہے، اس طرح کہندی رہندی سی۔ وہی تھی جو برابری کرتی تھی میری ازواج نبی سے۔ فَأَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، اللہ نے اس کو محفوظ کیا رکھا بالورع، اس کے تقوی کی زہد کی وجہ سے، چونکہ وہ نیک سی، زہد، اللہ نے انہوں محفوظ رکھا، انہیں الزام تراشی نہیں کی تھی۔ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ، ہاں اس کی بہن حمنہ بنت جاش، وہ تحارب لها، اس کے حق میں جھگڑتی تھی، وہ دی حمایت کردی سی، گویا حمایت دا مطلب بھی وہ کہنے چاہتی سی بھی آپ طلاق دے دیں عائشہ نو، میری بھین جڑی ہے
وہ دا مرتبہ بد جائے، یہ مطلب سی ہمنا دے خیال سے۔ فہلکت فی من ہلاکا، تو وہ ہلاک ہوئی ان میں جو ہلاک ہوئے، یعنی ہمنا اس شکار بن گئی اس پراپیگنڈے کا۔ ابن شہاب نے کہا فہاذ الذی، یہ ہے وہ بات جو مجھے پہنچی ہے، من حدیث ہؤلاء الرہط، ان لوگوں کی حدیث سے۔ پھر عروہ نے کہا، عائشہ نے کہا واللہ ان الرجل الذی، خدا کی قسم وہ آدمی جس کے بارے میں کہا گیا جو کہا گیا، جہد تے الزام لگیا سی حضرت عائشہ نال، صفوان بن معطل، بھی او تا یہ کہندا سی لیقول، وہ کہتا تھا سبحان اللہ، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما کشفت من کانف انسا قط، اور میں نے تو کبھی کسی عورت کے پہلو سے کپڑا نہیں ہٹایا، یعنی میں تو اس قابل ہی نہیں ہے گا جماعت ہے، یہ مطلب سے۔ ثم قتل، پھر وہ شہید ہوا اس کے بعد اللہ کے راستے میں۔ حدثنا، آگے پڑھیں۔ ابلغنی، ابالغا کا، ابو سلمہ تاک ہے تو کی ہویا آنی ہے ابنو، اوتھے نہیں دعا ابن ہی پڑھنا، انی ہے۔ ہاں جی، ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد مسندی نے، اس نے کہا املا علیہ ہشام بن یوسف، مجھے لکھایا ہشام بن یوسف نے اپنے حافظے سے، یہ روایت میں نو اپنے حافظے چوں لکھائی ہے انہیں، زبانی کتاب دی بجائے۔ اس نے کہا ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے کہ مجھے ولید بن عبد الملک نے کہا، ایک خلیفہ سی ولید بن عبد الملک دا بیٹا، کیا کہا ابالغا کا، کیا تجھے پتہ چلا ہے ان علی کان فی من قذف عائشہ، کہ علی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے عائشہ پہ الزام لگایا۔ کی بھی تانوں اس گل دا پتہ ہے کہ علی نے الزام لایا سی عائشہ تے؟ میں نے کہا نہیں، مینوں کوئی نہیں ایسی گل معلوم بھی علی نے الزام لایا ہو، لیکن قد اخبرنی رجلان من قومک، مجھے خبر دی تیری قوم کے دو آدمیوں نے۔ کیڑے دو آدمی؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے، ان عائشہ قالت لہم، آ کہ عائشہ نے خود ان سے کہا تھا، کان علی مسلم فی شانہا، علی محفوظ رہا اس کے بارے میں، اور میرے بارے علی محفوظ رہا الزام تراشی، تو انہیں نہیں الزام تراشی کی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعد نے مسلمان بھی میں نے کیتا کہ حضرت علی تسلیم کرنے والا تھا اس کے بارے میں، کی مطلب حضرت علی نے الزام تو نہیں لایا لیکن وہ چپ رہندے سی، تسلیم کر دے سی۔ بعد نے بعد مسیحن بھی پڑھ دے انہوں مسلمانوں، علی بدگمان تھا اس کے بارے میں، لیکن مسلمان پڑھو گے زیادہ بہتر ہے، علی محفوظ رہا اس کے بارے میں، انہیں نہیں الزام لایا۔ قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ الجعفی، ہاں ایک نے کیا ہمیں بیان کیا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، اے بخاری دا نام ہے نا، اے بخاری دا شاگرد کہہ رہا ہے، فربری کہتا ہے ہمیں بیان کیا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے، جوفی نے رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہ انہوں نے کہا ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، اس نے کہا بیان کیا ابو عوانہ نے حسین سے، وہ ابو وائل سے، انہوں نے کہا مجھے بیان کیا مسروق بن اجدہ نے، اس نے کہا مجھے بیان کیا ام رومان نے، اے ام رومان وہیہ ام عائشہ، یہ عائشہ کی والدہ تھی، حضرت عائشہ دی والدہ دا نام ہے ام رومان۔ اس نے کہا میں ایک دفعہ بیٹھی تھی کہ عائشہ، میں اور عائشہ سی دو میں بیٹھے سی، اس والا اے اسی دن دی گل ہے
جس دن انہوں دے گھر گئے سی حضرت عائشہ دے تے اتنے بھی ذکر ہے نا عورت نے اجازت طلب کی تھی، وہی ہے عورت۔ ایک عورت انصار کی داخل ہوئی، کہنے لگی فعل اللہ بفلان و فلان، اللہ لعنت کرے فلاں پر فلاں پر۔ ام رومان نے کہا وما ذاک، کیا ہے کی گل؟ اس نے کہا میرا بیٹا ان لوگوں میں شامل ہے، یہ وہی ام مستہ کہہ رہی ہے، میرا بیٹا فی من ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے وہ باتیں کی ہیں۔ قالت عائشہ نے کہا کیا باتیں کی ہیں؟ انہیں ام رومان نے کہا، اس نے کہا ایسے ایسے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بھی وہ باتیں سنی ہیں؟ ام رومان نے کہا ہاں۔ ابو بکر نے بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ فغرت مغشیا علیہا، عائشہ بے ہوش ہو کر گر پڑی بھی اللہ دے رسول نو بھی گلاں پہنچ گئی ہیں تے ابو بکر نو بھی نہیں ہوش آئی اس کو۔ الا وعلیہا ہما بنافذ، مگر اس کو تپ چڑھا ہوا تھا کپ کبی والا، انہوں تاپ چڑھا سی کانبے والا بخار جنہوں کہتے ہیں، سخت ٹھنڈ لگتی ہے۔ نافذ کپ کپی، میں نے اس پہ کپڑے ڈالے جنہوں کپکی پھر ہوتے ہیں نا لیف لوف دیتے ہیں ہوتے، فقط طے تو ہاں میں نے ڈھانپ دیا اس کو۔ پھر نبی علیہ السلام آئے، کہنے لگے کیا ہو گیا اس کو؟ عائشہ تو تے لیف کیوں پائے نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس کو تب چڑھ گیا ہے بنافذ کپ کپی والا۔ آپ نے فرمایا لعل فی حدیث، شاید یہ بخار چڑھا ہے اس بات کی وجہ سے تو حدیثہ جو کی گئی۔ انہیں کہ ہاں جی۔ پھر عائشہ بیٹھ گئی، وہی پھر آپ نے آ کے خطبہ دیتا ہو ایک چیز ہی ہو۔ تو عائشہ نے کہا خدا کی قسم اگر میں قسم اٹھاؤں گی تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اگر میں بات کروں گی لا تعذرونی تم مجھے معذور نہیں سمجھو گے۔ مثلی و مثلکم، میری تمہاری مثال یعقوب اور اس کے بیٹوں جیسی ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ وہ کہتی ہیں فانصرفا، ام رومان کہتی ہیں آپ چلے گئے کچھ نہیں کہا۔ فانزل اللہ عذرہا، تو اللہ نے اس کا عذر اتارا عائشہ کا۔ قالت عائشہ نے کہا بحمد اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، لا بحمد احد، کسی کا شکر ادا نہیں کرتی، بلا بحمد کا تیرا بھی شکر نہیں ادا کرتی۔ آپ نے کیا میں کسی دا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ دا شکر ادا کرتی۔ قال حدثنی ان عائشہ تا، حضرت عائشہ پڑھتی تھی استالکونہ بالسنتکم، اس قرآن چاچا استلقونہ، جب تم یہ باتیں حاصل کرتے تھے اپنی زبانوں سے، ایک دوجے کولوں گلاں سن دے سی کر دے سی۔ حضرت عائشہ تلقونہ دی بجائے انہوں کی پڑھ دیا سی تالقونہ والا کا یالے کوچو۔ میں نے ادھر بھی وہی ہے، جب تم بکواس کرتے تھے یہ اپنی زبانوں سے، والا کا یالے کو جڑا نا ایک کتے دے چٹن نو کہندے، کتے دا منہ پونا برتن چ، انہوں کہندے والا کا یالے کو، والا کا بھی پیچھے ہوتے چاہے حدیث چ، جب کتا منہ پا جائے والا کا فیہ القلب، یہ وہی والا کا ہے، یعنی جب وہ تم بکواس کرتے تھے اپنی زبانوں سے یا تم جھوٹ بولتے تھے، والا کا یالے کو میں نے جھوٹ بولنا، قاضا القاسب ولک قصب کو کہتے ہیں۔ ابن ملیکہ نے کہا وہ زیادہ جانتی ہے دوسروں سے اس آیت کو، کیونکہ وہ اس کے بارے میں اتری، لہذا جو تالقونہ پڑھ دیا سی پھر تالقونہ ہی ٹھیک ہے، لیکن نہیں جو متواتر کرا تو ہمیں پڑھنا تلقونہ تلقونہ سے اصل۔ قال حدثنا کی کہہ دی ہے ذہب تو اصبو، میں برا کہنے لگا حسان کو عند عائشہ، عائشہ کے پاس میں نا برا کہنے لگ گیا، عروہ کے اندر وہ کہنے لگی لا تسبہ، او حسان کو برا نہ کہے، فإنہ کان ینافع، وہ تو دفاع کیا کرتا تھا اللہ کے رسول کا، یہ ہوتا اللہ دے رسول والوں سگوں کافرانو شیر کہندہ سی۔ عائشہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اس نے، استاذنا
حسان نے فی حجائل المشرکین مشرکوں کی حجب کرنے میں انہوں نے بےزتی واسطے نا مینو اجازت دو میں شعر کہاں۔ آپ نے فرمایا کیفا بے نسبی تو میرے نسب کو کیا کرے گا اور میرے نسب نو کی کرے گا تو یہ مطلب بھی رشتہ دار تو میرے ہی ہیں کافر جڑے ہیں ساڈا رشتہ جے تو انہوں نے برا کہیں گا میرے خاندان نو بھی برا ہو جانا وہ بھی بچے قریشی ہیں۔ اس نے کہا لا اصلنک منہم میں نکال لوں گا آپ کو ان سے جیسے بال نکالا جاتا ہے گندے ہوئے آٹے سے، اور جب آٹے جو گنے آٹے جو بال بڑا ہے صاف نکلدا ہے ایویں کر لوں گا تانوں۔ کی مطلب بھی میں انہاں دی حجب انہاں دیاں ماواں والوں کراں گا، پیواں والوں کردا ہی نہیں، تواڈے انہاں نال رشتہ پیواں والا ہی ہے نا، ماواں والا تو نہیں ہے گا، یہ مطلب سے۔ محمد نے کہا ہمیں بیان کیا عثمان بن فرق نے اسے کہا سنو میں نے ہشام کو اپنے باپ سے انہوں نے کہا میں نے حسان کو برا کہا کیوں وکان ممن کسر علیہا کہ اس نے زیادہ باتیں کی تھی عائشہ کے بارے میں، لیکن حضرت عائشہ نہیں پسند کر دیا سی۔ چلو قال حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمان عن ابي سلیمان نہ سلیمان نہیں ہے غیر منصرف ہے۔ عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ہاں میں عائشہ پر داخل ہوا مسروق کے اندر ہے اور ان کے پاس حسان بن ثابت بیٹھا شعر پڑھ رہا تھا، ینشدوا شعرن ان کو شعر سنا رہا تھا، یشبب وہ تذکرہ کرتا تھا عورتوں کا ان کا یعنی اپنے چند شعروں میں عورت دے بارے کو شعر کہے انہوں تشبیب کہتے ہیں۔ حسان رضان اس نے یہ شعر پڑھا حسان رضان ما تظن بریبت وہ پاک دامن ہے، حسان پاک دامن ہے کون عائشہ، رضان بہت عقل مند اور سمجھدار ہے، رضان رضینہ سمجھدار عقل مند نو کہندے نے رضان۔ ما تظن بریبت اس پہ نہیں الزام لگایا جا سکتا کسی مشکوک چیز کا، کسی غلط کام دا ہوتے الزام نہیں لگ سکتا۔ بتصبح غرسا وہ بھوکی رہتی ہے من لحوم الغوافلی غافل عورتوں کے گوشت سے، کی مطلب بھی او کسی دی چگلیاں نہیں کرتی، کسی دی غیبت نہیں کرتی، گوشت تو غافل رہن دا ایمان ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا سی نا جڑا کسی دی چگلی کردا ہے غیبت کردا ہے وہ انجا جی میں اپنے بھرا دا گوشت کھاوے، وہ گوشت تو غافل لیندی یعنی وہ نہیں چگلیاں کردی نہ وہ غیبت کردی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اس کو حسان نو لاکنک لست کذالک تو ایسا نہیں، پر تو میرے تے الزام لایا سی۔ مسروق نے کہا میں نے اسے کہا لم تاذنی لہو کیوں آپ اجازت دیتی ہیں اس کو کہ داخل ہو، آپ انہوں کے اندر آن دیندی ہیں تسی، ویسے پردے چ ہوندے سی حضرت عائشہ وہ الگ بہ جاندے سی شعر پڑھتے سی اتنے آ کے، جبکہ اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ جس نے زیادہ کام سر انجام دیا اس الزام کا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بھی اللہ تعالیٰ نے تو مذمت کی ہے انہاں لوکاں دی جنہاں نے الزام تراشی کی تھی، انہاں وچ یہ بھی شامل ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْأَمَىٰ کون سا عذاب سخت ہو سکتا ہے اندھے پن سے، کی مطلب بھی یہ حسان بیچارہ نبینہ ہو گیا، چلو جے انہیں قصور کیتا بھی سی تے ایک تا سزا مل گئی، دوسرا نبینہ ہو گیا، اس تو بڑا ہور کی سزا دینی ہے انہوں کہ تسی ہن کہندے جی گھر نہ آن دیا کرو، شعر نہ پڑھن دیا کرو، برا کہندے ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کون سا عذاب سخت ہے اندھا ہونے سے؟ تو فقالت حضرت عائشہ نے کہا انہو کان ینافہ اور وہ تو دفاع کیا کرتا تھا، حجب کیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جڑے لوکی اللہ دے رسول دے خلاف شعر کہندے سی انہاں دے خلاف حسان شعر کہندا ہوندا سی۔ یہ سزا آپ نے انہاں نو دتی سی جڑے تین بندے سن نا، حسان بن ثابت تے حمنہ بنت جہش
تے مستہ بن اساسا، یہ تین جنے جڑے نے، انہاں تیناں نو آپ نے سزا دیتی، یعنی انہاں تے 100 گھوڑے لگائے، نہ 80 گھوڑے لگائے، جڑا الزام تراشی دی سزا ہے۔ البتہ عبداللہ بن ابی نو نہیں سزا دیتی، وہ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ الزام لاؤن دے نال جڑا گناہ ہویا نا، یہ گناہ مٹ جانا سی اگر انہوں بھی سزا دے دیں، کیونکہ سزا مل جائے تو گناہ ختم۔ تے او منافق سی پکا، او دی سزا ختم نہیں ہونی سی، او دی سزا نہیں ختم ہونی، او دا گناہ نہیں مٹنا، چاہے حد لگے بھی، پھر لاؤن دا فائدہ کی جب گناہ ہی نہیں تھے، جے گناہ حد لاتی پھر کہو گے گناہ ختم ہو گیا او دا، تے منافق دے گناہ نہیں ختم ہوندے، اس واسطے انہوں او دے نفاق دی وجہ نال چھڑ دیتا، انہوں نہیں سزا دیتی۔ دوسری وجہ کہ انہیں بعض کہندے نے انہیں صراحتاً الزام نہیں لایا، وہ یہ کردا سی بس وہ کتے بہ کے ہاں بھی دسو بھی نویں تازی سناؤ کوئی، اس طرح کردا سی، اپنے منہ نہیں لفظ کڑدا سی، کوئی لوکاں کولوں کو ہوندا سی۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور پہلی وجہ زیادہ معتبر ہے کہ وہ منافق ہون دی وجہ نال انہوں سزا نہیں دیتی تاکہ کتے وہ گناہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ تینوں نو سزا مل گئی، جو سزا مل جائے پھر جرم معاف ہو جاتا ہے، حمنہ نو بھی، حسان نو بھی تے مستہ نو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لہذا ہن ساڈے چوں کوئی انہاں نو برا نہیں کہہ سکدا، انہاں نو سزا مل گئی۔